اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے میرے اس سالانہ انجمن میں جس تقریر کے عنوان بولنا چاہتا ہوں، اس تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ عبادت ہمارے لیے نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک کم ہو تو کھانا بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح بظاہر عبادت کتنی ہو، خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے یہ سب کیا کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہے، اور تجھے دنیا میں سخی کہا بھی گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔